الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ضر للجوا فی طغیانہم یعمہون۔ ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا ما بہم من ضر، اور ہم ہٹا دیں ان پر سے جو بھی تکلیف ان کو لاحق ہے، للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو یقیناً وہ اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے اور اس حال میں کہ بھٹک رہے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، پس وہ نہ ہی اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کرتے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کسی سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا، اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اچانک وہ اس میں نا امید تھے۔ پہلی آیت، اس کا تعلق پچھلی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 64 تھی، حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ اچانک چیخنے چلانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے آوازیں نکالنا شروع کرتے ہیں جس طرح کے اونٹ آوازیں نکالتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آیات ذکر کی، اس کے اندر درمیان میں کفار کے خلاف دلائل ذکر کیے اور جو ان کے عذر اور بہانے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ پھر اس آیت کو یہاں پر دوبارہ ذکر کیا کہ جب ہم ان کو پکڑ لیں اور اگر ہم اس پکڑنے کے بعد وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان کے اوپر رحم کر لیں، ہم عذاب کو ہٹا دیں، جو بھی تکلیف مصیبت ان کے اوپر آئی ہے، آفت آئی ہے، ہم ان سے ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ دوبارہ کیا کرتے ہیں، اپنی سرکشی کے اندر اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، پیچھے ہٹ جاتے، وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لیتے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کا عمل دوسرا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان پر رحم بھی کر دیں اور تکلیف کو ہٹا بھی دیں تو وہ اور زیادہ سرکشی پر اصرار کرتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور بھٹکتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر ان لوگوں کو واپس بھی کر دیا جائے، لوٹا دیا بھی جائے کہ قیامت ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تو لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، دوبارہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، کیونکہ ان کی یہ طبعی خصلت بن چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے، سرکشی کرنی ہے، تکبر ہم نے کرنا ہے۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر کوئی دنیاوی آفت لے کر آتا ہے، یعنی سیلاب لے کر آتا ہے، طوفان لے کر آتا ہے، قحط سالی ان کے اوپر لے کر آتا ہے، کوئی وبا ان کے اوپر آتی ہے یا کوئی بھی تکلیف ان کے اوپر آتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے وعدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر اللہ تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیرے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کر بیٹھتے ہیں، ان سے ہٹا دیتے ہیں، تو پھر ان کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ جو کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جو کشتی والی آیات ہیں، کہ جب وہ ان کو کشتی کے اندر اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا، اب دیکھتے کہ اب کشتی کے اندر یہاں پر بچانے والا کوئی نہیں ہے اس کشتی کو، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اللہ کو۔ پھر جو مشرک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں تو یہاں پر لات اور منات اور عزا، دوسروں کو کیوں نہیں ہم پکار رہے؟ پھر کیا کہا جاتا ہے، نہیں، یہاں پر صرف اللہ رب العالمین ہی کام آتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں آتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ،
جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں تو وہ پھر زمین میں دوبارہ بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر الحق کی، اور کوئی دلیل نہیں ہوتی اس بغاوت کی، سرکشی کی، بس وہ اپنے اس طرز عمل پر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ کفار کی علامت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی کہ وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے جو کفار گزرے ہیں ان کا ذکر ہے، یعنی عرب کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، عرب سے پہلے جو کفار گزرے ہیں ان کا اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، کہ ہم نے ان کو بھی عذاب کے ساتھ پکڑا تھا۔ یہ تمہاری کیفیت نہیں ہے، ان کی بھی کیفیت یہی تھی، جب بھی ہم ان کے اوپر کوئی عذاب لے کر آتے تھے تو وہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکتے تھے، نہ ہی عاجزی انکساری کیا کرتے تھے، بلکہ اسی طرح وہ سرکشی پر ڈٹے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے اوپر عذاب، سخت عذاب کا ایک دروازہ کھول دیں گے تو پھر کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ اذا ہم فیہ مبلسون، وہ نا امید ہو جائیں گے۔ یعنی کچھ اللہ رب العالمین انسان کو دنیا کے اندر ہلکا عذاب دیتے ہیں، ہلکی آزمائش اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انسان کو دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے علاوہ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں، ہلکا عذاب دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ صرف کس لیے دیتے ہیں جھٹکے؟ تاکہ انسان پلٹ آئے، جو غفلت کی اندر انسان چلا گیا ہے، جہالت کے اندر انسان چلا گیا ہے، ظلم کے اندر انسان چلا گیا ہے، وہ سمجھ جائے، سنبھل جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، اس کے بالکل برعکس رہتا ہے، وہ اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، جب آتی ہے وقتی طور پر تو وہ اس پریشان، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور جیسے ہی وہ تکلیف ختم تو فوراً پھر دوبارہ وہی سرکشیاں، وہی طغیانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ کافر کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو مومن اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس کی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بیان فرمائی، فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ دونوں معاملے مومن کے لیے بہتر ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو نعمت پر شکر مطلوب ہے، وہ مومن کر رہا ہے، تکلیف پر صبر مطلوب ہے، وہ مومن کر رہا ہے۔ تو یعنی دونوں حال کے اندر مومن فائدہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے، نقصان اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو آپ نے عجبا لامر المومن، آپ نے کہا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یعنی ہونا انسانی فطرت کیا ہے، وہ تکلیف کے وقت چیخے چلائے، وہ جزا فضا کرے، روئے پیٹے، اور نعمت ملے تو سرکشیاں کرنا شروع کر دے، طغیانیاں کرنا شروع کر دے، وہ تکبر کرنا شروع کر دے، یہ فطرت ہے انسانی۔ لیکن کیا ہے مومن، وہ اس کے بالکل برعکس، وہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں پابندیوں کے اندر ہوں، جس طرح اللہ رب العالمین کا حکم ہے میں اسی طرح کروں گا، اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔